خان صاحب سے مذاکرات اس وقت ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں اینڈ آف دا ڈے کرنے تو مذاکرات ہی ہیں. کیا اب شہباز شریف صاحب نے ہمیں بلایا، آپ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جاتے، وہ ایک آف دا ریکارڈ میٹنگ تھی، لیکن کیا حکومت اس وقت پہل کر سکتی ہے کہ دیکھیں جی جتنا جو کچھ ہو سکتا تھا، ملک کا جتنا نقصان ریاست کا ہو چکا ہے، معاشی طور پر ہو چکا ہے، سماجی طور پر ہو چکا ہے، اس پر اب فل سٹاپ لگانا ہے؟ ہاں، اس میں دیکھیے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ مذاکرات 9 مئی کا این آر او نہیں بن سکتے. کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مذاکرات کے ذریعے جو 9 مئی کا اقدام ہے اس کو بھول دیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، وہ تو نہیں ہوگا. انہیں 9 مئی کے اوپر ندامت کا اظہار کرنا چاہیے، اس پہ قوم سے معافی مانگنی چاہیے، مسلح افواج سے، شہداء کی فیملی سے، تو اس کے بعد یقیناً پھر بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن اگر بات چیت کا یہ مطلب ہے کہ جو کچھ 9 مئی کو انہوں نے کیا اس پہ مٹی پاؤ یا ایک این آر او کر دو اور ہمیں معافی تلافی دے دو، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ ہمارے جو قومی ادارے ہیں جس طرح کی ان کی توہین کی گئی ہے ان کے اندر بھی بڑا غم و غصہ ہے. تو ہم جب تک اس کے اوپر کارروائی نہیں کریں گے تو ہم یہ میسج نہیں دے سکتے کہ قوم نے سنجیدگی کے ساتھ اس چیز کا نوٹس لیا ہے جو کہ کرائم کیا گیا اگینسٹ ملٹری، کرائم کیا گیا اگینسٹ فادر آف نیشن، اگینسٹ آر مارٹائرز، ہمارے شہداء کے خلاف، ہمارے پبلک کے انفراسٹرکچر کے خلاف. تو لہٰذا یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. وہ قانون اپنی جگہ راستہ لے گا. جنہوں نے یہ کارروائی کی جو کہ ان تھنکیبل تھی، پاکستان میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کوئی وہ کام کرے گا جو دشمن بھی نہیں کر سکتا، اس کے لیے تو اس کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. لیکن جو پی ٹی آئی کے اندر جمہوری لوگ ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو ان کارروائیوں سے علیحدہ ہیں، ان کے ساتھ ضرور بات چیت ہو سکتی ہے.